الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الغنى ينبت النفاق، أو كما قال. قرآن کا سننا، قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا سننا، یہ ایمان کا خاصہ ہے. صاحب ایمان قرآن کا ذوق رکھتا ہے، قرآن شوق سے سنتا ہے، شوق سے پڑھتا ہے. نفاق کی علامت ہے موسیقی، گلوکار گانا شوق سے گاتا ہے، شوق سے سنتا ہے. ایمان کی خاصیت ہے قرآن سے محبت کرتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب تلاوت ہو تو اس کا ایمان اور بڑھیا ہوتا ہے، شوق اور بڑھتا ہے، ذوق اور بڑھتا ہے، تھکتا ہی کوئی نہیں قرآن سننے سے. یتورمت قدمہ، ساری رات کھڑے ہوئے پاؤں پہ ورم آیا. قرآن کا لطف اتنا ہے کہ جی چاہ رہا ہے کہ پڑھتا ہی چلا جاؤں. نفاق، جب دل پہ نفاق کے پردے حائل ہو جائیں، گناہوں کا زنگ ہو جائے، تو موسیقی سننے کا مزہ ہے. راتیں گزر جاتی ہیں پتہ ہی کوئی نہیں لگتا. اس کے بغیر کام کوئی نہیں ہوتا، اس کے بغیر ڈرائیونگ نہیں ہوتی، اس کے بغیر مزہ نہیں آتا، اس کے بغیر یہ انجوائے نہیں کر سکتا، اس کے بغیر اس کی تفریح نہیں ہے جب تک کہ یہ موسیقی نہ سنے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: الغنا ینبت النفاق، ینبت النفاق، موسیقی گانے سے نفاق پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ ہیں، صحبت یافتہ ہیں عبداللہ ابن مسعود، اور صحابہ کی جماعت میں رضوان اللہ اجمعین میں محدث کہلائے اور عالم کہلائے. علم کا ایک بڑا حصہ ان کے پاس تھا. تو یہ فرمانے لگے کہ الغنا ینبت النفاق، گانے سے نفاق بڑھتا ہے، نفاق بڑھتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کرے، اسے منافق کہتے ہیں. اگر اس مسلمان نادان سے پوچھا جائے کہ تو قرآن سے زیادہ محبت کرتا ہے یا موسیقی سے، گانے سے، وہ کہے گا قرآن سے زیادہ محبت کرتا ہوں. لیکن عملاً دیکھیے، مہینے گزر جاتے ہیں، نہ قرآن سنتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے، لیکن موسیقی کے بغیر چین کوئی نہیں، دن نہیں گزرتا. اسی کا نام تو نفاق ہے. کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، حقیقت کچھ ہے، اظہار کچھ کرتا ہے. اس سے پوچھا جانا کہ کس سے زیادہ محبت ہے؟ گلوکار سے؟ کہنا نہیں، مجھے اللہ کے نبی کے بہت محبت ہے. لیکن اسے آئیڈیل کسے بناتا ہے؟ گنگناتا کس کی طرح ہے؟ آئیڈیل کسے بناتا ہے؟ گنگناتا کس کی طرح ہے؟ کس کی آواز اسے پسند ہے؟ کس کے ساتھ فوٹوگرافی پسند کرتا ہے؟ کس کے آٹوگراف لیتا ہے؟ کس کی آواز اسے پسند آتی ہے؟ اسی کا نام تو نفاق ہے کہ اظہار کچھ کر رہا، اندر حقیقت میں کچھ اور ہے، اندر حقیقت میں کچھ اور ہے. اگر آج گلوکار سے محبت ہے، موسیقار سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المرء مع من احبہ، یہ کل قیامت میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا، انہی گلوکاروں کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احبہ، جس سے یہ محبت کرتا ہے، جس کا یہ گرویدہ ہے، جس کا یہ گرویدہ ہے، ہاں، کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. المرء مع من احب، جس سے محبت کرتا ہے. الغنا رقیت الزنا واللواطہ، یہ جو گانا ہے یہ زنا اور لواطت، ہم جنسی کا منتر ہے، منتر، جادو ہے اس کا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: ان تمام چیزوں کا جن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، سب کو اپنے ایک ارشاد میں نقل فرمایا. اب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى
یعنی الزنا والحریر والخمر والمغازف. میری امت میں کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوں گے، میری امت میں کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوں گے جو زنا کو بھی حلال قرار دیں گے، حریر ریشم کو بھی حلال قرار دیں گے، خمر شراب کو بھی حرام قرار دیں گے، والمغازف آلات موسیقی کی بھی حلال قرار دیں. ان سب کا آپس میں ربط ہے. زانی آدمی شراب بھی پیتا ہے، موسیقی بھی سنتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو زنا کے لیے آراستہ کر کے ریشم بھی پہنتا ہے. مالدار ہے نا، پیسے والا ہے تو پھر وہ ریشم بھی پہنتا ہے. ان سب کا آپس میں ربط ہے. زنا، شراب، موسیقی، ریشم، اور دنیا میں آج ہے ہی یہی. زنا ہے، شراب ہے، موسیقی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سال پہلے ایک بات فرمائی تھی، ایک وقت آئے گا ہر گھر سے موسیقی کی آواز اٹھے گی. تو علماء محدثین حیران تھے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کیا اس سے بھی موسیقی کی آواز اٹھے گی؟ لیکن نبی کا کہا آج سچا ہو رہا ہے. اور مسلمانوں کے موبائلوں پر جب گھنٹی بجتی ہے تو موسیقی کی آواز اللہ کے گھر میں گونجتی ہے، اللہ کے گھر میں گونجتی ہے. ہر گھر سے موسیقی کی آواز اٹھے گی. وظہرت الاصوات فی المساجد وظہرت القینات والمغازف. وظہرت القینات والمغازف، گانے بجانے والیاں اور آلات موسیقی ہر گھر میں ہوگا. وظہرت القینات والمغازف، محفل کوئی نہیں سجنی جب تک کہ وہ نہ آئے. شادی کوئی نہیں ہونی جب تک کہ اس کے جوان بیٹیاں موسیقی کی آواز پہ نہ ناچیں. وہ شادی کوئی نہیں جہاں لڑکے اسٹیج پر دونوں ناچے، موسیقی کی آواز پر نہ ناچیں. وہ شادی کیسی؟ انجوائے کرنا ہے. تو یہ نفاق ہے. آج دنیا میں یہ تینوں چیزیں رواج پر پا رہی ہیں. کفر کے ہاں تو ہے ہی، اس کی ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر گھر میں، ہر کان میں. ہاں، شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، موسیقی بھی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ساری گندگی اور مسلمان معاشرے میں بھی آ رہی. شاید ہی کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی رہ گئی ہو جہاں یہ چیزیں اب مسلمانوں کے بچے نہ کر رہے ہو. شاید ہی کوئی رہ گئی ہو. ان کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا موسیقی کے بغیر. ہاں، کوئی فنکشن نہیں ہوتا موسیقی کے بغیر. اور اللہ کا نبی نبوت کی آنکھ سے دیکھ کر گئے اور نبوت کی زبان سے بتا گئے کہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ موسیقی ہوگی بلکہ ایسے بھی کھڑے ہوں گے. ارے موسیقی میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی حرام کو بھی حلال قرار دیں گے کہ تاکہ یہ نئی نسل اس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لی جائے، اس سے ندامت کی دولت بھی لے لی جائے کہ یہ حرام بھی کرے اور ڈنکے کے چوٹ کرے اور فخریہ کرے اور اس پر اسے اپنا اس میں عزت سمجھے. گناہ میں بھی توبہ، ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت میری امت میں ایسا بھی گھٹن آئے گا، تکلیف دہ حالات اس امت میں آئیں گے. کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو زنا کو بھی حلال قرار دیں گے، شراب کو بھی حرام قرار دیں گے، موسیقی کو بھی حرام قرار دیں گے. ہاں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ریشم کو بھی حلال قرار دیں گے. تو ہر جگہ موسیقی کی آواز آ رہی ہے. آواز، روزہ ہے، افطاری کا وقت ہے، موسیقی کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے. سحری بند کر رہا ہے، موسیقی آواز کان پر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جا رہا تھا، کان سے آواز ٹکرائی، فوراً اپنے کان میں انگلیاں ڈال دی. ساتھ جانے والوں سے دور جا کر پوچھا آواز تو نہیں آ رہی؟ کہا نہیں. کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں ایک مرتبہ تھا تو آپ نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا تھا کہ میرے کان میں یہ آواز نہ پڑے. یہ مزامر الشیطان، شیطان کی آواز ہے، شیطان کی آواز ہے. اس سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، دل گندا اور فساد زدہ ہوتا ہے، اس میں خیر کی توفیق اس سے چھن جاتی ہے، اس دل سخت ہو جاتا ہے.
توبہ کی توفیق بھی چلی جاتی ہے، گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہونے لگتی ہے، نیکیوں سے نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، گندگیوں پہ بیٹھنے کا جی چاہتا ہے، خیر کے ماحول میں بیٹھنے سے طبیعت میں وحشت اور طبیعت میں اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، موسیقی سنتے رات گزرتی ہے، قرآن چند منٹ سننا مشکل ہو جاتا ہے، قرآن چند منٹ سننا مشکل ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے، قرآن سننا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور موسیقی سننے میں راتیں گزر جاتی ہیں، گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ دل کی نفاق ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بداعمالی کی وجہ سے اس دل پر بھی زنگ آ جاتا ہے، سختی آ جاتی ہے، پھر نیکیوں سے دل اچاٹ اور نیک لوگوں کی صحبت سے وحشت اور بدی اور گناہوں کی گندگیوں میں طبیعت مائل ہونے لگتی ہے۔ یہ دل کا فساد ہے، یہ دل کی سختی ہے، یہ دل کی گندگی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ موسیقی اتنی عام ہو جائے گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَازِفُ، ان کی محفلیں سجیں گی، ان کی شادیاں ہوں گی، ان کی خوشیاں ہوں گی، اس کے بغیر ہوگا کوئی نہیں، اس کے بغیر شادی کوئی نہیں ہوگی، محفلیں کوئی نہیں سجیں گی، گھر نہیں ہوں گے۔ اب نیا گھر بنتے ہیں، ہاں بیسمنٹ کے اندر کیا بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں، ہاں ساری گندگی، تاکہ روز نیچے سے نحوست اوپر آتی رہے۔ ہاں کیسا مسلمان ہے، اپنی اولادوں کے بارے میں پتہ نہیں کیا بناتا ہے، تھیٹر نیچے بناتا ہے، اور مسلمانوں کے کہنے میں مسلمان ہے، ہاں اور اللہ کے غضب کو یوں دعوت دیتا ہے۔ اللہ نے خوشحالی دی، فراوانی دی، اور گناہوں کے اندر اس انداز سے اپنی نسل کو ڈال رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے یہ دل سخت ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے اس آیت میں لہو لعب سے مراد وہ سامان جو موسیقی کے آلات ہیں وہ مراد ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جو آلات موسیقی خریدتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے قسم کھا کے فرمایا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ اس سے مراد غنا ہے اور آلات موسیقی ہیں جو شخص یہ خریدتا ہے۔ اب بیٹی کے جہیز اس کے بغیر کوئی نہیں ہوتا، ڈرائنگ روم اس کے بغیر کوئی نہیں سجتا، رات دن اس کے بغیر نہیں گزرتی، اور اللہ کا کلام کہہ رہا ہے لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو یہ آج کا نوجوان ہو یا نوجوان بچیاں ہوں، نوجوان بچے ہوں یا بچیاں ہوں، وہ اس فتنے میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس فتنے میں مبتلا۔ اور جس کی نحوست ہے میرے عزیزو، پھر اس کے بعد گندگی کی انتہا بھی ہے، زنا بھی ہے، گندگی بھی ہے، شراب بھی ہے۔ یہ ایک شیطانی منتر ہے، شیطانی منتر ہے، اگر اس کا چل گیا تو پھر اس کا جادو اس پہ چل گیا، پھر اس کی زندگی سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے آگاہ فرمایا ہے، اس فتنے سے آگاہ فرمایا ہے۔ اور ساتھ میرے عزیزو کہ دل میں آج اب تو پاکستان کے پورے ملک میں دیہاتوں میں شہروں میں ٹیلنٹ تلاش کیا جاتا ہے، ٹیلنٹ تلاش کیا جاتا ہے، دیہاتوں میں شہروں میں ٹیلنٹ تلاش کیا جاتا ہے۔ ویسے ہی اسکولوں میں ٹیلنٹ تیار ہو رہا ہے، ابھی بچے کو چلنا نہیں آتا لیکن ناچ پہلے سکھایا جاتا ہے، موسیقی پہلے سکھائی جاتی ہے۔ یہاں بھی ٹیلنٹ تیار ہو رہا ہے، اور پورے ملک کے دیہاتوں میں شہروں میں ٹیلنٹ تیار کیا جا رہا ہے، تلاش کیا جا رہا ہے کون اچھا گاتا ہے۔ ہاں گٹار اس کے بغل میں ہوتا ہے، گٹار اس کے بغل میں ہوتا ہے۔ اقبال کہا کرتا تھا او میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال تو ملا نہیں تھا نا، لیکن اللہ نے اسے بڑی سمجھ روشن خیالی عطا فرمائی تھی۔ کفر کی دنیا میں اس نے پڑھا ضرور ہے، لیکن ان کے گندگیوں کو ایسا اس کا تجربہ کیا، ایسا تجزیہ کیا کہ اپنی امت کو، اپنے قوم کو بتا گیا کہ اس فتنے سے بچنا، یہ تمہاری بربادی کا راستہ ہے،
جو تمہیں بڑا خوشنما نظر آتا ہے، تمہاری طرز ترقی کا راستہ نہیں، تنزلی اور بربادی کا راستہ ہے۔ تو اقبال کہنے لگے اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر، میں تجھ کو بتاؤں قوم کا عروج کیا ہے، جب اس کے ہاتھ میں تیر اور تلوار ہوں، اپنے ملک کی، اپنے وطن کی، اپنی قوم کی، اپنی برادری کی، اپنے مذہب کی، اپنے دین کی، اپنی بیٹی کی، اپنی بہنہ کا تحفظ کر رہا ہو، یہ اس کی بلندی اور عظمت ہے۔ اور جب اس کے نوجوانوں کے حالوں میں گٹار اور موسیقی ہو، یہ اس قوم کی ذلت اور پستی ہے، یہ اس قوم کی ذلت اور پستی ہے۔ تو ہمیں ذلت اور پستی کے راستے میں، اور نام تعلیمی ادارے، نام تعلیمی ادارے، نام تعلیمی ادارے، جہاں مسلمانوں کی زکاتیں لگ رہی ہیں، جہاں مسلمانوں کا صدقہ اور خیرات لگ رہا ہے، جہاں مسلمانوں کا قومی بجٹ کروڑوں اربوں روپے کا لگ رہا ہے، اور وہاں اس قوم کی ذلت اور پستی کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور وہاں موسیقی اور آلاتی موسیقی سے سکھائے جا رہے ہیں، کیسی مت ماری گئی ہے۔ ذلت اور پستی کا راستہ ہے یہ، عزت کا راستہ کچھ اور تھا۔ تو جب اس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں یہ آلات موسیقی ہوں گے، سمجھ لو یہ قوم کی پستی کا راستہ چل نکلا ہے، ذلت کا راستہ چل نکلا ہے۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے اس فتنے سے آگاہ کر گئے۔ اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله